اچھا یہ آپ نے اچھا فرمایا کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے دے آر ڈوئنگ گڈ، اور انہوں نے جو ہے 35 لاکھ ایکڑ کا ویسے تو ٹارگٹ جی پلان کر رہے ہیں جی کاٹن کے اوپر، اور 10 لاکھ ایکڑ تقریباً لگ چکی. لگ چکی، اور اب گندم کے بعد والا بھی 25 لاکھ ایکڑ لگا پائیں تو انشاءاللہ پنجاب جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لے سوئنگ میں، تو بڑی مجھے بات ہے. لگتا ہے اس میں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. اچھا نمبر ایک. نمبر دو، سندھ جی آپ نے 3 لاکھ ایکڑ تقریباً بتایا، ٹھیک ہے جی. 3,44,000. 3,44,000 3.5 لاکھ کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ 17 لاکھ ایکڑ لگا کے بھی بیلز ہم سے زیادہ لے جاتے ہیں. ہم 35 لاکھ ایکڑ پہ جا کے بھی اتنی بیلز، کیا سندھ کی ییلڈ بہتر ہے؟ ہاں وہ سندھ کے اندر ریلیٹیولی موسم ہم سے بہتر ہے، سیڈ بہتر ہے، دوائیاں بہتر ہیں. جی ایسا ہی ہے جی. ہمارے ہاں جو پنجاب میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو وائرس ہے یہ کوئی 15 اقسام کے وائرس جو ہیں آئیڈینٹیفائی اب تک ہو چکے ہیں مائی گوڈنس. کپاس کے. اور اس کی اب تو زوننگ جو ہے وہ بھی ہو چکی کہ بورے والا سٹین کون سا ہے، ملتان سٹین کون سا ہے، اور یہ رحیمیہ خان سٹین کون سے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ہاں جو سٹینز آف وائرسز ہیں ان کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے وہ نہیں آتی جی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سندھ کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے. ہمارے ہاں جو انٹینسو کراپنگ سسٹم ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے سر اس میں بھی ایک خرابی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو آپ کی سوائل ہیلتھ ہے سر وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. یہ مغل صاحب آپ کو میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں پورے پاکستان کی بات کرنے لگا ہوں، سر جہاں جہاں پہ فصلات لگ رہی ہیں سر نائٹروجن جو ہے جو ہم یوریا سے پورا کر رہے ہوتے ہیں یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، 99% زمینیں اس کے اندر نائٹروجن کی کمی ہے ہمارے ہاں. اسی اچھا جی. طرح جی اور بغیر نائٹروجن ڈالے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ فصل لے سکتا ہے. اوکے اچھا جی. میں چونکہ آپ کا فرٹیلائزر جی سے ماشاءاللہ تعلق ایکسپرٹی بھی ہے، اور آپ کو ڈفرینٹ سیمینارز میں بات کرتے ہوئے میں سنتا رہتا ہوں. ایک تو ناظرین کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، فارمرز کے لیے، اور ایگریکلچر زراعت سے متعلقہ اسٹوڈنٹس بڑا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. جی تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ہماری پاکستان میں کیا سٹیٹسٹکس ہیں فرٹیلائزر کی، مطلب کتنی فرٹیلائزر ہم امپورٹ کرتے ہیں، کتنی بنتی ہے، کتنی ایکچولی ہمیں نیڈیڈ ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں سوائل از ڈیفیسنٹ ان نائٹروجنس فرٹیلائزرز نائٹروجنس میں، تو پلیز. اچھا وہ چونکہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چونکہ مجھے کالز آتی ہیں نا ہاں یونیورسٹی سے. تو میں اس فیز سے چونکہ گزرا ہوا ہوں تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اسٹوڈنٹس اور ایون فارمرز بھی، ہاں جی اور رادر آئی لو کہ اربن پاپولیشن ہے وہ بھی اس کو ہاں انڈرسٹینڈ جی. کرے کہ ہمارے ہاں سر تقریباً کوئی 55 to 57 ملین ایکڑ کے اوپر جو ہے یہ کاروبار ہوتا ہے زراعت کا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو نیٹ سون ایریا ہے وہ ہے 38 ملین ایکرز. اچھا. سال میں 2 چونکہ فصلیں لگتی ہیں اور کچھ ایریا بارانی اور اسی طرح باقی بلوچستان اور سندھ کے کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ مونو کراپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گندم لگی پھر اس کے بعد کچھ نہیں لگ سکتا بیکاز آف واٹر نان اویلیبلٹی اینڈ ویدر. تو یہ 2 سیزن میں 38 ملین ایکر جو ہے جب اس میں 2 کراپس میں جاتا ہے تو اس کو ہم لم سم کہتے ہیں کہ یہ 57 ملین ایکر جو ہے ہماری کراپس لگتی ہیں. ٹھیک ہو گیا اتنے دونوں کو ایکرز ملا کے. یس. اب 57 ملین ایکرز کے اوپر 5 ہمارے پاس میجر کراپس ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں گندم ہے، پھر اس کے بعد چاول ہے، پھر اس کے بعد کپاس ہے، گنا ہے اور میز ہے جسے ہم کارن کہیں. پھر ہماری مائنر کراپس آ جاتی ہیں. ان سارے پھر آرچرڈز اینڈ دیز آل تھنگس، ان سب کی جو خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ایکچولی فرٹیلائزر بناتی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ایک فاطمہ فرٹیلائزر ہے، ٹھیک ہے. پھر فوجی فرٹیلائزر ہے ٹھیک اور ہے. پھر اینگرو ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں مل کے کچھ تقریباً
6 یا 6.7 ہوں 67 لاکھ میٹرک ٹن ہوں یوریا بنا رہے ہیں اس ملک میں، جبکہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ یہ 70 لاکھ میٹرک ٹن یوریا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ممالک کو اگر اب دیکھا جائے تو اس میں جو نائٹروجن کا یوز ہے پاکستان میں وہ زیادہ ہے۔ ہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں وہ ہیں دریاؤں کے ایکشن سے بنی ہوئی، ٹھک ہے۔ ایلوویل سوائل جنہیں ہم ایسے ہی، بولتے ایسے ہیں۔ ہی۔ تو ایسی زمینیں جو ہوتی ہیں، اسے میں اپنی زبان پنجابی میں اگر کہوں تو یہ دھلی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں، کیونکہ پانی سے چھن کے یہ بیٹھی ہوتی ایسے ہیں۔ ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جبکہ بہت سارے ممالک کے اندر جو زمینیں ہیں یہ ایگنیشیس راک سے بنی ہوتی ہیں، جو کہ آرگینک سوائل جنہیں ہم کہتے ہیں، ہاں۔ جن کے اندر آرگینک میٹر جو ہے 2% سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آرگینک میٹر اگر دیکھا جائے تو یہ 0.2 0.3 ہارڈلی کسی نے بہت اچھا مینج کیا ہو تو آپ کا 0.5% آرگینک میٹر یا نائٹروجن آپ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود ہے۔ اب جو یعنی آپ نے جو ڈیفیشنسی مینشن بھی کی ہے نائٹروجن کی، وہ بیکاز آف آرگینک میٹر کی ہے۔ یس